ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آج جو ہے انسان بننا بہت مشکل ہے، بندہ بننا بہت مشکل ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو انسان بھی ہیں اور بندے بھی ہیں، کیا مشکل ہے؟ بڑا عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ صوبہ سندھ کے شکر کے علاقے میں حضرت مولانا تاج محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ حضرت تاج محمد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ ان کے زمانے کا واقعہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، 100-150 سال کے اندر کا واقعہ ہے۔ حضرت تاج محمد صاحب کے واقعے میں زمانے کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک مسجد تھی اور اس مسجد میں ایک مؤذن تھا۔ مسجد کی صفائی کر لیا کرتا، اس زمانے میں تنخواہیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کھانا پینا دے دیا نہیں دیا، لیکن مؤذن کا اکرام اور مؤذن کا ادب اور مؤذن کا مرتبہ ہم نہیں جانتے۔ مؤذن کا کیا مرتبہ ہے؟ آج کوئی سرکاری آفس میں اگر جھاڑو لگانے والا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں آفس کے اندر جھاڑو لگاتا ہوں، میں گورنر کے یہاں خدمت کرتا ہوں، میں حکومت کے یہاں خدمت کرتا ہوں۔ یہ تو ارحم الراحمین کا محل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جہاں وہ جھاڑو لگا رہا ہے۔ مؤذنین کو بھی چاہیے کہ اپنے مرتبے کو سمجھیں۔ آج ہم جانیں کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، مسجد میں خدمت کرنے والے کا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے لیے مسجد میں خدمت کرنے والے کو چھری اور گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، معلوم نہیں کون کیسا ہے۔ تو حضرت مولانا تاج محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو مؤذن تھا بہت نیک تھا، تو مسجد میں صفائی کیا کرتا۔ ایک دن ایک شخص آیا مسافر، آنے کے بعد مؤذن نے ان کو کہا کہ مسافر لگتے ہو، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ بستی میں گیا، لوگوں سے کہا کہ کوئی مسافر ہے، کھانا دے دیں، کھانا دے دیا، کھانا کھلا دیا۔ کھانا کھلانے کے بعد کچھ پانی وغیرہ بھی پلایا جو اس زمانے میں میسر ہوگا۔ شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، نماز ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ عشاء کے وقت مؤذن نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے آپ کو کھانا بھی کھلایا ہے، آپ کی ضرورت کو پورا کیا ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ رات کو مسجد میں نہیں رہیں گے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، میں تو اسی لیے رہا ہوں کہ آپ اچھے آدمی لگے، آپ نے کھانا بھی کھلایا، میری خدمت بھی کی، مسجد میں سو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسجد میں نہیں رہ سکتے، میں کسی کو بھی رات میں مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ میرا ایک معمول ہے کہ میں پورے دن آپ مجھ سے خدمت کروائیے، لیکن مسجد میں رات کو نہیں رہنا ہماری۔ اس زمانے کا معاملہ تھا۔ آج جو زمانہ ہے، آج مجبوری کا زمانہ ہے، مسجد سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، دیکھیے اگر مسجد رات کو کھلی چھوڑے تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں مائک نہ چوری ہو جائے، کہیں پنکھے نہ چوری ہو جائے۔ زمانے بدل رہے ہیں، اس لیے کہ ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مؤذن نے کہا کہ آپ رات کو یہاں نہیں رہ سکتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے سمجھایا، نہیں مانا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، چلے گا۔ اب انسان جو ہے وہ جستجو میں رہتا ہے کہ معلوم نہیں کیوں مؤذن صاحب نے مجھے نہیں روکا، پتہ نہیں مسجد میں کیا غلط کام ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یا مؤذن صاحب کیا کرنا چاہتے تھے، یا مؤذن صاحب کہاں جاتے ہیں، میں مؤذن صاحب کو دیکھتا ہوں۔ جب رات کا ایک حصہ گزرا تو وہ شخص پھر واپس آ گیا اور آ کر کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے دروازے بند ہیں۔ مسجد کے دروازے بند ہیں تو اس نے مسجد میں جو دروازوں کے اندر جھیری ہوتی ہے اس کے اندر سے جھانکا، دیکھتا کیا ہے کہ مؤذن صاحب مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں۔ اور وہ مسافر کہتا ہے کہ جب مؤذن اللہ کہتا تھا تو ایسی روشنی ہوتی تھی کہ اندھیرے کے اندر مسجد کے چھت میں جو لکڑیاں لگی ہوئی تھی مجھے وہ نظر آتی تھی۔ پوری رات اللہ اللہ کہتا رہا اور یہ شخص سنتا رہا، اس کو مزہ آتا رہا، اس کو حلاوت آتی رہی۔ قرآن کریم میں اور اللہ کے ذکر میں جو مزہ آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آ سکتا۔ وہ آتی رہی، پوری رات سنتا رہا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے اس نے ذکر کو ختم کیا، مسجد کے دروازے کھولے، اذان دی، مسجد میں نماز کے لیے لوگ آ گئے، یہ بھی نماز میں شامل ہو گیا۔ جب سارے کے سارے لوگ چلے گئے، یہ شخص سمجھ گیا تھا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسجد میں رہنے
دیا ہے آپ نے مجھے مسجد سے کیوں نکالا تھا؟ کہا کہ ٹھیک ہے خاموش رہو. کہا کہ خاموش تو ہو جاؤں گا، ایک شرط ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے. ہر آدمی لالچی ہوتا ہے، میں بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہر آدمی اپنا کام نکالنا چاہتا ہے. کہا کہ دعا کر دیجئے. تو مؤذن صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا، اللہ اس کو بندہ بنا دے، اس کو انسان بنا دے. بڑا غصہ آیا کہ یہ دعا کرنے کی ہے. ارے دعا کرتا کاروبار کی کہ میرا کاروبار بڑھ جائے، میرے بیوی بچے اچھے رہیں، میرا مکان اچھا بن جائے، میں جنت میں چلا جاؤں، میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں، میں عذاب قبر سے بچ جاؤں. یہ دعا ہوتی ہے. اور اس نے دعا کر دی کہ اے انسان، اللہ اس کو انسان بنا دے. مؤذن صاحب سمجھ گئے کہ دعا کی قدر نہیں ہوئی. مؤذن صاحب کے دل میں آ گیا کہ دعا کی قدر نہیں ہوئی. کہا کہ مؤذن صاحب نے کہ سنو، ٹوپی اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی کہ یہ ٹوپی اوڑھ لو. اوڑھ لی. کہا کہ یہاں بازار ہے، بازار میں چلے جاؤ، ذرا پھر کر آؤ بازار میں جا. تو وہ شخص مسافر بازار میں جاتا ہے. جب بازار پہنچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. کوئی انسان گدھے کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی انسان جانور کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی لومڑی کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی بندر کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی کتے کی شکل میں نظر آتا ہے. چالاک بہت تھا. کہا کہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لوں میں کیا ہوں. خود کو دیکھا تو لومڑی نظر آیا. فوراً بھاگا ہوا حضرت کی خدمت میں آیا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ کیا ہوا. یہ عجیب معاملہ ہے. ہر انسان دیکھنے میں انسان ہے، لیکن کوئی لومڑی کی شکل میں ہے، کوئی گدھے کی شکل میں ہے، کوئی کتا اور بلی کی شکل میں ہے، کوئی بندر کی شکل میں ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا، یہ کسی عالم نے نہیں کہا، کسی بزرگ نے نہیں کہا، یہ تو قرآن نے کہا ہے. کہ کیا کہا قرآن نے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہا کہ جب انسان پروردگار عالم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے. لہذا ہمیں ایک دوسرے کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، اندر سے کیا ہے. جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف درندے ہی نہیں بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے بل ہم ازل، یعنی یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس کا دل قرآن کریم سن کر پسیج نہ جائے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی نہ آ جائے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل جو ہے لبریز نہ ہو جائے اللہ کی محبت سے، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے ذریعے ہمیں دکھا بھی دیا ان حکایتوں سے، واقعات